ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم dear students. Today our lesson is about the Islamic study CSS, the first chapter of the Islamia, that is the Introduction to Islam. First chapter is a Introduction to Islam, تعارف اسلام. آئیے ہم اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ وی شوڈ نو واٹ از دا لٹرل میننگ آف اسلام. اسلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی ہے امن و سلامتی، اطاعت و فرما برداری. اسلام کا لفظ عربی لفظ سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا، برداشت کرنا، اپنی مرضی کو قربان کرنا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا، امن قائم کرنا. کنونشنل میننگ آف اسلام. اسلام کے رسمی معنی. اسلام کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اسلام کے رسمی معنی، اصطلاحی معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے امن و سلامتی حاصل کرنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق چل رہی ہے، اور اس نظام میں ذرا برابر بھی اللہ کے حکم کے بغیر جنبش نہیں آ سکتی. زمین اپنے خاص مدار میں گھوم رہی ہے. اس کے لیے جو وقت، راستہ اور رفتار مقرر ہے، اس میں ذرا بر بھی فرق نہیں آتا. پانی، روشنی اور حرارت سب ایک اصول کے پابند ہیں. اسی طرح خود انسان بھی قانون قدرت کا مطیع و فرما بردار ہے. جو اصول اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق اس کی عقل، دماغ، معدہ اور جسم کے باقی اعضاء کام کر رہے ہیں. اسی لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ سب ایک ہی دین لے کے آئے. حضرت آدم کا دین بھی اسلام، حضرت نوح کا دین بھی اسلام، حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سب نبیوں کا دین اسلام. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. جو اسلام سے ہٹ کے دین اپنائے گا تو اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. وہ دین فطرت سے دور جائے گا، وہ فطرت سے دور جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. جو دین اللہ نے حضرت آدم سے شروع کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا. اور یہ دین ہر چیز ہمیں بتاتا ہے. اس میں نہ صرف عقائد ہیں، نہ صرف عبادات ہیں، بلکہ اس میں اللہ نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو،
معیشت سے ہو، امن کے دنوں کی بات ہو، جنگ کے دنوں کی بات ہو، بزنس ہو، نوکری کرنا ہو، جاب کرنا ہو، چاہے وہ معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے عدالتی نظام ہو، ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں بتایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ میں نے تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین اپنایا۔ عزیز طلبہ، اسلام نہ صرف عقائد، عبادات اور اخلاقیات کا نام ہے، بلکہ اس کے اندر سیاست، ثقافت، سماجی رویے، قوانین، معیشت، قومی اور بین الاقوامی قوانین، اجتماعی اور انفرادی امور، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری امن اور ہم آہنگی کی ضمانت ہے۔ یہ احکامات فرد کو ایک طرف سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر معاشرے میں امن قائم کرنے قابل بناتے ہیں اور دوسری طرف فرد کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کرتے۔ اسلامی احکامات انسان کو توہم پرستی سے آزاد کرتے ہیں۔ تصور اسلام کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، جس نے انسان کو اس کائنات میں دیانتداری اور امتحان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مخصوص مدت سے نوازا ہے۔ اس مقصد کے لیے قانون الہی بھی عطا کیا ہے، جس کی پاسداری کرنے یا نہ کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ تصور اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر قائم ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، غیر مادی طاقت اور لامحدود رحم محبت پر یقین رکھنا، انسانوں کے درمیان اخوت اور ہمدردی کو فروغ دینا، غیر ضروری جذبات پر قابو پانا، اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کرنا، آخرت میں تمام انسانی اعمال کے حساب و کتاب کا یقین کرنا۔ ایک شخص اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان دونوں عقائد کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایکسپوزیشن آف ریلیجن آف اسلام، دین اسلام کی توضیح۔ اب ہم دین اسلام کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ دین اسلام، جس کا معنی، مفہوم اللہ کی مرضی کے تابع ہونا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ دین اسلام مختلف قوانین کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سماجی زندگی کی ذمہ داریوں اور اپنی عبادت دونوں میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے قائم کیے ہیں۔ یہ اصول 5 ہیں، جس میں ہے: نمبر 1 بلیف، عقائد، نمبر 2 ورشپ، عبادات، نمبر 3 ٹرانزیکشن، معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، moralities، ایتھکس، نمبر 5 پنشمنٹ، عقوبات۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد میں 6 بنیادی عقائد ہیں، جس کو ایمان مفصل میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ عبادات میں شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے۔
ٹرانزیکشنز، معاملات ان ذمہ داریوں پر مشتمل ہے جو انسان کے درمیان طے پاتے ہیں اور 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، جس میں تنازعات، شادی بیاہ، طلاق، تبادلہ، کاروبار، ملازمت ترکہ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے moralities، ایتھکس، اخلاقیات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے اور قرآن کے بیان کردہ ان تمام اخلاقی فضائل پر مشتمل ہے، جیسے خلوص، توکل، عاجزی، دنیاوی خواہشات کو محدود رکھنا، نصیحت، قناعت، صبر، کھانے پینے کے آداب، چلنے کے آداب، روزمرہ زندگی کے معاملات وغیرہ شامل ہیں۔ عقوبات، پنشمنٹ، ان میں قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، بہتان، ان کی جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے، پیس قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم یہ سزائیں نہ رکھیں تو معاشرے میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ تو امن قائم رکھنے کے لیے کچھ سزائیں اسلام دنیا میں دیتا ہے، جس کو حدود اللہ کہتے ہیں، جس کو حد کہتے ہیں، اور کچھ سزائیں اللہ نے روز جزا کے لیے، قیامت کے لیے رکھی ہے۔ نالج اینڈ اٹس سورسز، علم اور اس کے ذرائع۔ علم سے مراد آگہی ہے یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جاننا جس کے بارے میں انسان کو پہلے کچھ نہ علم ہو، کچھ نہ جانتا ہو۔ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ بے انتہا حسین اور خوبصورت نعمت ہے، جس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ علم انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اس سے دوری انسان کو گمراہی اور اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی کے حقائق کو جاننے کے لیے انسان حواس خمسہ، عقل، وجدان، شعور، اسنادی علم، الہام، ضمیر، معرفت اور وحی پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ان سب میں تقابل ہو جائے تو ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہی ایک ایسا علم ہے جو کہ کامل ترین، لامحدود اور قابل یقین ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علم سے مراد کسی شے، معاملے، مسئلے کے بارے میں جانکاری اور تفہیم حاصل کرنا ہے تاکہ اس کی حقیقت، نوعیت، حیثیت، خصوصیت، خوبیاں اور خامیاں معلوم کر سکے۔ علم کا اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اس بنا پر ہر چیز پہچاننے، فرق محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے تاکہ وہ ان صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر انصاف پر مبنی فیصلے کر سکے۔ لہذا اسلامی نظریہ تعلیم، منطقی، تجرباتی، الہامی نظریات وغیرہ کی کلی طور پر تشکیل، عمل میں لا کر تکمیل کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اسلام میں علم کے بنیادی ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ مغربی فلسفیوں کے مطابق علم کا تصور یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہنے کے لیے اور اپنا ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کرتا ہے وہ علم ہے۔ اپنی لائف سٹائل کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے اس کی جانکاری اس کو ہونی چاہیے۔ اپنی لائیولی ہوڈ، اپنی روزی کیسے کمانا چاہتا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ تو یہ مغربی تصور ہے علم کے متعلق۔ ٹائپس آف نالج۔ نالج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہمیں انسپریشن سے، الہام سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ کچھ نالج ہمیں ایکسپیرینس، تجرباتی ہوتے ہیں، اور کچھ سینسز
حصی ہوتے ہیں جو ہم خود اپنی جستجو کر کے حاصل کرتے ہیں۔ سورسز آف نالج، علم کے ذرائع، وہ ذرائع جن کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے 5 سینسز، حواس خمسہ۔ نمبر 2 ہے ریزننگ، عقل۔ نمبر 3 ہے ڈیوائن وزڈم، وجدان۔ نمبر 4 ہے کنسائنس، شعور، ضمیر۔ نمبر 5 ایکسپیرینس، آبزرویشن، اسنادی علم، تجربہ۔ نمبر 6 ریویلیشن اینڈ انسپریشن، الہام و وحی۔ نمبر 7 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لکھنا پڑھنا۔ یہ ہیں علم کے ذرائع، ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم باری باری ان سب پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے 5 سینسز کیا ہیں؟ حواس خمسہ۔ حواس خمسہ سے مراد خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ حواس ہیں جو 5 ہیں۔ جس میں ہے سینگ سینس، سے ہم باصرہ کہتے ہیں، دیکھنے سے ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہیئرنگ سینس، سامعہ۔ ٹچنگ سینس، لامہ۔ اسمیلنگ سینس، شامہ۔ ٹیسٹنگ سینس، ذائقہ۔ یہ 5 حواس ہیں جن سے ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے۔ امپورٹنس آف 5 سینسز ان دی لائف آف ہیومن لائف۔ حواس خمسہ کی انسانی زندگی میں حیثیت و اہمیت۔ اگر انسانی زندگی میں کسی ایک حص کو نکال دیا جائے تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ حواس خمسہ میں سے کوئی بھی ایسی حص نہیں ہے جو کم اہمیت والی ہو۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، چھونے کا احساس رکھتا ہے، ذائقے کی حس رکھتا ہے۔ تمام حصوں کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو توازن میں رکھتا ہے، اور ان میں سے کسی نہ کسی کی ایک کی غیر موجودگی انسان کی زندگی کو عدم توازن سے دوچار کر دیتی ہے۔ حواس انسانی کو انسانی علم کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے یقینی ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ ان سے کام لیے بغیر انسان کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، اور یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتی بہ۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعتوں کو، تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو لے جائے، ختم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے دوسرا الہ جو اس کو لے کے آئے؟ یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم، اگر آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہوں، دل صحیح طور پہ کام نہ کر رہا ہو، تو اللہ کی حقیقت کو جاننے میں ہمیں دشواری ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی ان کے دل ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے، کان اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی چیزوں کو دیکھتے اور سنتے سمجھتے نہیں ہیں۔ 5 senses as a source of knowledge۔ حواس خمسہ بطور ذریعہ علم۔
اگرچہ اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ حواس انسانی کا سب سے بنیادی ذریعہ حواس ہیں، بطور ذریعہ علم ان کی حیثیت و اہمیت نوعیت کا اندازہ درجہ ذیل نکات سے بخوبی ہوتا ہے۔ یہ ذریعہ علم انتہائی محدود ہے، یہ صرف محسوس کیے جانے والے حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ماں بعد طبیعت حقائق کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ حقائق یہ قابل یقین تو ہوتا ہے مگر بعض اوقات متشبہ ہوتا ہے، یہ عارضی ہے اور ان کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ریزننگ، عقل سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ ذریعہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے انسانی نفس کسی تصور کا ادراک کرتا ہے۔ یہ ایک جوہر لطیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور نور روحانی ہے جو جب انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے شخصی رہنمائی اور اجتماعی زندگی کے امور کا نظام عقل کے سپرد کیا ہے۔ اہمیت و مقام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ریزننگ ایز اے سورس آف نالج، عقل بطور ذریعہ علم۔ اگرچہ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کے فطری ذرائع میں اسے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کی حیثیت بطور ذریعہ علم مدرجہ ذیل پہلوؤں سے واضح ہو جاتی ہے۔ عقل کی بنیاد کیونکہ حواس خمسہ پر ہوتی ہے، اور حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے عقل سے حاصل ہونے والا علم بعض اوقات قابل بھروسہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ عقل محدود ذریعہ علم ہے۔ ایک معاملے کے بارے میں مختلف افراد کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، اور ہر فرد یہی سوچتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا نظریہ صحیح اور درست ہے۔ یہ ذریعہ علم اگرچہ بنیادی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت کے ادراک کے لیے مؤثر نہیں۔ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ نظریات بدلتے ہیں۔ ایک نظریہ جسے انسان ایک وقت پر درست جانتا ہے اور اس کو کچھ عرصے بعد غلط جانتا ہے۔ ڈیوائن وزڈم، تھیوسوفی، وجدان وہ روحانی ذریعہ علم ہے جو مفروضہ حق پر مبنی ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی بات اچانک انسان کے تحت شعور سے شعور میں آ جاتی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے مشاہدہ اور استدلال بے حد ضروری ہے، اور ان کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن وجدان علم کے ذرائع میں سے وہ ذریعہ ہے جس کی بنیاد مشاہدے اور استدلال پر نہیں۔ کنڈیشن فار ڈیوائن وزڈم، وجدان کے لیے شرط۔ وجدان سے مراد ایسا علم ہے جو کہ سراسر مفروضہ حق پر مبنی ہے۔ اس کے ذریعے درستگی کا انحصار تزکیہ نفس پر ہے، یعنی برائیوں اور گناہوں کو ترک کرنے اور اچھائیوں اور فضائل کی پیروی کرنے پر ہے۔ ڈیوائن وزڈم ایز اے سورس آف نالج، وجدان بحثیت ذریعہ علم۔
انسان کے عقائد، افکار، قلب اور ضمیر پر ماحول ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اہل کشف انسان کے بنیادی سوال کا کوئی مربوط اور واضح جواب دے سکے، یعنی یہ حواس خارجی کے اثرات سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ انسان اپنے حواس کے بغیر کچھ مخفی حقیقتوں کو جان لیتا ہے، لیکن ان حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ریاضیت، مجاہدے اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے بعد انسان کسی مخفی حقیقت کو پا لے۔ اگر انسان وجدان کے ذریعے کسی مخفی حقیقت کو پا بھی لیتا ہے اور بے حد محنت، ریاضیت، مجاہدے کے بعد کسی امر کے بارے میں جان بھی لیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ جس امر کے بارے میں اس کو ادراک حاصل ہوا ہے وہ درست ہو۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ وجدان کے ذریعے انسان بغیر اپنے حواس کے بعض حقیقتوں کو جان لیتا ہے، مگر اس سلسلے میں وحدت قلبی اور نتائج کا سلسلہ محدود، متفرق اور ناقابل تشریح ہوتا ہے۔ کانشنس، شعور سے مراد ماحول کا علم ہے جسے کسی خاص طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ افراد کے ایسے سوچ، سمجھ، اعمال کا مجموعہ ہے جن سے فرد کی شخصیت ترکیب پاتی ہے۔ شعوری تجربہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے صورتحال سے نپٹا جاتا ہے۔ شعور پر انحصار دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے: پختگی عمر، عقل۔ ٹائپس آف کنسنس، شعور کی اقسام۔ شعور کو 3 انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے: موجودہ واقع علم، قبل شعور یعنی پرانی یادیں، واقعات کا موجود ہونا لیکن شعور میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، لاشعور یعنی انسان کے ایسے تجربات و واقعات جن سے انسان اکثر خود آگاہ نہیں ہوتا اور ان کو شعور میں بلایا نہیں جا سکتا یا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کنسنس ایز اے سورس آف نالج، شعور بحیثیت ذریعہ علم۔ شعور ایک لامحدود سا لفظ ہے جس سے مراد ذہن کا سب سے معمولی حصہ ہے۔ حیوانوں اور بچوں کے شعور کا مطالعہ کرنا قدر مشکل اور محنت طلب امر ہے، لیکن اگر صحیح مطالعہ صحیح بھی کر لیا جائے تو اس میں شک کا عنصر بہرحال رہے گا۔ شعور کی صحت کا انحصار پختگی عمر کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ سوالات کر سکے یا ان کے جوابات دے سکے، یعنی یہ محدود بھی ہے اور سوالات تسلی جوابات ایک مخصوص عمر سے پہلے دینے سے قاصر بھی۔ ایکسپیرینس، ٹریڈیشن، آبزرویشن، اسنادی علم۔ اس سے مراد علم کا وہ ذریعہ ہے جو تجربات، روایات، مشاہدات پر مشتمل ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت اس کو بطور سن پیش کیا جاتا ہے۔ اسنادی علم اگرچہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن صرف آباء و اجداد کے طرز عمل یا طور طریقوں کو مکمل طور پر اس وقت تک درست نہیں مان لینا چاہیے جب تک وہ عقلی اور مذہبی تقاضوں کو پورا نہ کر دیں۔ امپورٹنس آف ٹریڈیشنل نالج، اسنادی علم کی اہمیت۔ اگرچہ تجربات، روایات، مشاہدات اور رسومات کی اہمیت کو کسی بھی طور سے نظر انداز نہیں کیا جاتا، لیکن ان کا مقام ہمیشہ اس نوعیت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فائدہ مند ہیں، ہاں اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں اور ہماری زندگی پر مثبت اثرات چھوڑیں تو یہ بے حد اہم ہے، لیکن اگر مذہبی تقاضوں کو پورا نہ کریں تو ان کو کوئی مقام نہیں ملے گا۔ ایکسپیرینس، ٹریڈیشن اینڈ آبزرویشن ایز اے سورس آف نالج۔ تجربات، مشاہدات اور روایات بحیثیت ذریعہ علم۔ اسنادی علم مستند ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ یہ انتہائی محدود ذریعہ علم ہے، یہ قابل یقین نہیں ہے، یہ متشبہ ہے۔ یہ نظریہ علم
وسعت کا حامل نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرے، وگرنہ اس کی صحت کامل نہ ہوگی۔ ریویلیشن اینڈ انسپریشن، الہام اور وحی۔ اس سے مراد ایسا علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم کی منتقلی ہوتی ہے۔ یہ علم انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی صورت میں عطا کیا اور انبیاء کرام نے اپنے عمل اور قول سے دنیا کو پہنچایا۔ وہی وہ علم ہے جس کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ الہام وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ صرف مفہوم اپنے نبی کو عطا کرتا ہے اور نبی اس مفہوم کے مطابق الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں یا عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لکھنا اور پڑھنا۔ لکھنا اور پڑھنا بذات خود علم نہیں، لیکن یہ سب سے طاقتور ذریعہ علم ہے۔ ہر طرح کے علم کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں پڑھنے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کیونکہ تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پہلی وحی میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے پہ خاص زور دیا ہے، اور اس سے ان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس چیپٹر پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔